اے ماہ رمضان ذرا آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ پاک کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی تو 2 عشرے گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ جاری ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، لیکن لاکھوں فرزندان اسلام اس وقت بھی اس مہینے کی جو برکات ہیں، جس کے فیوز ہیں، وہ سمیٹنے میں مشغول ہیں۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آخر یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ جو ہمارے پاس سے اب جا رہا ہے، دوبارہ شاید ہماری زندگی میں اس نے آنا ہے یا نہیں آنا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو کس طرح اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اس کی جو برکات ہیں وہ کیسے سمیٹ سکتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے ایک پینل اپنے پاس بلایا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر ملک اللہ بخش کلیار صاحب موجود ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ شیخ عبداللطیف صاحب ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علامہ محمد اون نجفی صاحب جو کہ نجفیہ اشرف عراق سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، فاضل تحصیل ہے وہاں سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد فیاض احمد اویسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بہاولپور میں ایک کافی نام رکھتے ہیں، کافی مرتبہ رکھتے ہیں۔ تمام تر لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، تمام لوگوں سے ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کلیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کلیار صاحب، 2 عشرے گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ اس وقت جاری ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس عشرے کو کہ آخر ہمیں کون سے ایسے وظائف کرنے چاہیے کہ ہماری نجات ہو جائے، یہ جو ماہ رمضان ہے ہمارے لیے نجات کا مہینہ بن جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ روہی چینلز، اور آپ نے اس ایک علمی مباحثے اور ایک اس کا انتظام کیا، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سلسلے میں دیکھیں، قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے جو تھے یہ سابقہ امتوں میں بھی فرض تھے اور وہ بھی رکھتے تھے۔ ان کے اندر تھوڑا سا ٹائمنگ کا ان کی شریعت میں کچھ اختلاف تھا، لیکن روزے تھے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم تحفہ رمضان شریف کی شکل میں جو رحمتوں اور برکتوں کا دیا، تو اس کا جو حصول ہے وہ حصول ہے تقوی کا۔ تو روزہ بے شک یہ ہمیں تقوی کی طرف، اگر ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر ہم نے تقوی کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، یا ہماری معاشرتی زندگی جس طرح سابقہ گزر رہی تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، تو گویا کہ ہم نے تقوی کے حصول کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے میں بھی واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سابقہ گناہ پوری زندگی کے سابقہ جتنے اس کے گناہ ہیں، اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا تھوڑا سا ہے، اس میں آپ پورے ماہ رمضان کی بات کر رہے ہیں یا صرف ایک روزے کی بات؟ پورے رمضان کی، پورے رمضان کی جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سابقہ گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ویسے تو اس کی نعمتوں اور اس کے انعامات کا شمار کرنا ناممکن ہے، اس نے سال بھر بھی ہمارے لیے اپنی نعمتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ یہ خاص ایک تحفہ اور انعام ہے اس امت کے لیے۔ اور روزے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے جو 5 بنیادی اراکین ہیں ان میں سے روزہ ایک رکن ہے۔ عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، معاملہ پھر وہی ہے، کلیار صاحب نے تو ہمیں روزے کی اہمیت کے حوالے سے بتایا ہے، تو تیسرا عشرہ جاری ہے، آخر ایسی کون سے وظائف ہونے چاہیے؟ جیسے کہ پہلا عشرہ ہمارے پاس طرف کہا جاتا ہے، ایسے عام مسلمانوں میں کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا نجات کا ہے۔ تو آخر نجات کس چیز سے چاہیے ہوتی ہے ہمیں؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں سے نجات چاہیے ہوتی ہے، جہنم سے ہے،
قبر کے عذاب سے ہے. آخر کس چیز کی نجات کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار، کہ رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ کریم نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادیاں دیتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک معروف کر دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ روایت جو آپ نے بیان کی مشہور ضرور ہے لیکن یہ کمزور ہے. رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا، تینوں ہی رحمت کے بھی ہیں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک. اور حدیث میں تو فی کل وذالک فی کل لیلہ، اللہ جہنم سے آزادی دیتا ہے رمضان کی ہر رات میں. اور جو میں نے حدیث پڑھی انا للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار، کہ اللہ نے ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دینی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آخری عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صحیح بخاری میں، کان اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. یہ ہے کرنے کا کام کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے. حالانکہ آپ کی عبادت پوری دنیا میں معروف ہے. اس کا مطلب ہے کہ آخری عشرے میں کمر کسنے کا مطلب ہے کہ پہلے سے زیادہ کانشیس ہونا ہے. وہ احیا لیلہ، اور اپنی رات کو بیدار ہو کے گزارتے. پہلے بھی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، لیکن خاص طور پر اس عشرے میں کہا کہ خاص طور پر اس رات کو بیداری کی حالت میں گزارتے. تیسرا کام ہے وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے. کوئی ضرورت نہیں. نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجفی صاحب، ایسے کون سے اعمال ہیں جیسے ابھی سر نے بتایا ہے ہمیں کہ اگر قیام کو بڑھا دیا جائے آخری عشرے کے اندر تو وہ اللہ کے ہاں بڑا قبولیت والا ہے، بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ نماز اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں تو صلاۃ تسبیح ہوتی ہے، نماز تراویح ہوتی ہے، دیگر نوافل ہوتے ہیں. تو آخر اس کی اور کتنی اقسام ہو سکتی ہیں؟ کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے یا یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے؟ حمد ہے محمد و آل محمد کے عظیم بار الہ کی، اور درود و سلام ان پاک ہستیوں پر کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا اپنا دین پہنچانے کے لیے. بالکل ہی صحیح فرمایا علماء کرام نے. بس سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، اور رمضان جو ہے اسے شہر رمضان کہنا چاہیے. شہر رمضان، کیونکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا. ایسا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ یہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، تو اسے شہر رمضان کہنا چاہیے، اضافت دینی چاہیے اسے کہ یہ اللہ کا شہر ہے اور اسی شہر ہے. اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی رجب و شہر، اے علی رجب جو ہے وہ تیرا شہر ہے، تیرا مہینہ ہے. وہ شعبان و شہری، شعبان جو ہے وہ میرا شہر ہے، وہ میرا مہینہ ہے. والرمضان شہر اللہ، رمضان جو ہے وہ اللہ کا شہر ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اب پورے رمضان شریف کے لیے ایک بالکل مختصر سی حدیث پیش کر دیتا ہوں. گو ہمارے لیے مختصر ہے لیکن اسرار و حقائق کا بہت بے کنار سمندر ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جیسے شہر رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ اپنی خلق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے، آخری عشرے سے کیونکہ متصل ہے پروگرام، جب آخری رات ہوتی ہے تو اس وقت بار الہ دوبارہ اپنی خلق کی طرف نظر فرماتا ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں من نظر اللہ علیہ لا یعذبہ، جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. تو رمضان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اولاد آدم کے لیے نجات ہے. اور رمضان میں روزوں کا سب سے بڑا جو فلسفہ ہے کہ انسانیت میں مساوات ہونی چاہیے ہے، انسانیت میں یکجا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے انسانیت کو. بھوک اور اس کا فلسفہ جو ہے پیاس کا، تاکہ امیر اور غریب دونوں کا فرق ختم ہو جائے، دونوں کو ایک دوسرے کا احساس ہو. جی بالکل. اور احساس وہ نعمت ہے، احساس ہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر آپ تقوی کو اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ میں احساس نہیں ہے تو آپ متقی نہیں ہیں. اویسی صاحب موجود ہیں. اویسی صاحب، سوال میرا وہی ہے، قیام کی بات ہو رہی ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، تو جب بھی ہم آخری عشرے کو دیکھتے ہیں، مساجد تو ہماری ماشاءاللہ سے پہلے بھی آباد ہوتی ہیں، لیکن وہ جو پوری رات مساجد آباد رہتی ہیں، حفاظ کرام کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو فرزندان اسلام ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں.
کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کا دل کرے کہ وہ مساجد کو چھوڑ کے چلا جائے. تو ایک وہ برکتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ رحمتیں ہمیں نچھاور ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو تمام تر چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اجتماعی طور کے اوپر. اگر ہم انفرادی طور پہ کرنا چاہیں, خواتین گھروں کے اندر عبادات کرنا چاہیں, اپنے قیام کو بہتر کرنا چاہیں, تو اس کے اندر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, جو وہ ہماری مائیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں. ماشاءاللہ آخری عشرہ خیر سے ہمارے درمیان میں ہے, اور جیسا کہ بھی بزرگوں نے, علماء نے اس پہ اپنے مختصر اور جامع انداز سے بات کی ہے. آخری عشرہ میں آپ نے یہ بتایا کہ اجتماعی طور پر بھی مساجد میں اہل اسلام مسلمان عبادت کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, قرآن پاک کے شبینے ہوتے ہیں, مساجد پوری سج دھج کے ساتھ مسلمانوں کو عبادت کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, وہ بھی ماشاءاللہ اس آخری عشرے میں اپنی عبادت میں کمی نہیں کرتی اور کرنی نہیں چاہیے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے گھر کے گوشے میں, ایک کونے میں, ویسے بھی حدیث مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت, کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہے تو گھر کے کوئی کونے میں اپنا ایک حصہ مختص کر لے اور وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے, تلاوت کلام الہی میں, درود پاک میں, نوافل پڑھنے میں, ذکر اذکار میں. تو اس طرح ہمارے گھروں کا ماحول بھی اچھا ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اگر گھر کی عورت ایک نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو پورا خاندان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے, بچے دیکھتے ہیں, بڑے دیکھتے ہیں. اور یہی رمضان المبارک کا پیغام ہوتا ہے کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ ہماری خواتین بھی اپنے گھروں میں عبادت و ریاضت, تلاوت کلام الہی اور نوافل, درود پاک, جو بھی ہمیں ہمارے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں گی تو یقیناً جو ہے وہ سیدہ زہرا کے دامن کرم میں. اس عمل میں سے کوئی ایک آدھ عمل ہمیں بتا دیں تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے. مثلا دیکھیں قرآن شریف ہے, قرآن پاک کی تلاوت کریں, یا روزمرہ کے جو معمولات ہیں, فجر کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد سورۃ یاسین شریف پڑھیں, ظہر کے بعد جو ہے نا جی وہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کریں. اسی طرح پھر عصر کے بعد مغرب تک جو ہے وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے, یہ بڑا مقبولیت کا وقت ہے, اس میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. نور بن کے جاتا ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے ہم اعتکاف کے حوالے سے, کیونکہ دوسرا عشرہ ہوتا ہے اور دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آخر اعتکاف کے مسائل کیا ہوتے ہیں, فضائل کیا ہوتے ہیں, ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اعتکاف کی ہم نے بات کی تھی کہ اعتکاف کے اوپر جتنے بھی ہمارے فرزندان اسلام ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر جیسے جیسے کوئی بھی تاکرات آتی ہے تو مساجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے. آخر اعتکاف کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے, اور شب قدر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے ایک حساب سے. تو آخر ان تمام تر معاملات میں کتنی سچائی ہے اور اس کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو کلیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلیار صاحب, باقی جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے شب قدر اس کا مقدر بن جاتی ہے. اعتکاف چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے رک جانا, اپنے آپ کو منع کر لینا یا اپنے آپ کو بند کر لینا یا کسی چیز کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ اس کی طرف سے نہ ہٹے. یہ لسان العرب میں ابن منظور نے جو اعتکاف کے معنی لکھے ہیں یہ وہ ہیں. شرعن اصطلاح میں اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت گزیر ہو جائے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک جگہ, ایک مسجد میں قیام پذیر ہو جائے. دیکھیں یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں بھی رہی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں صراحت سے ہے کہ رب العزت نے جب اپنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ
فرمایا کہ آپ میرے گھر کو خانہ کعبہ کی جب وہ تعمیر کر چکے تھے تو انہیں کہا گیا کہ اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو پاک اور صاف رکھیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف باقاعدہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح اعتکاف بھی عبادت ہے، اور یہ فرض عبادت ہے، یہ سنت میں آتا ہے۔ یہ آخری جو 10 دن ہیں عشرے کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہر سال آپ آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، بلکہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری عشرہ 20 دن آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ تو یہ سنت مطہرہ متواتر سے چلی آ رہی ہے، ہر سال مسلمانان بڑے اہتمام کے ساتھ۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ایک بڑا یہ مت ہے کہ جو شب قدر ہے وہ 27ویں کی رات کو ہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ صرف 27ویں کی رات کو ہی شب قدر ہوتی ہے یا پورا عشرہ ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے اور جو قیام ہے وہ پورے عشرے کے اندر اس کو برقرار رکھنا چاہیے؟ در حقیقت یہ ہمارے ہاں معروف ہو گیا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، جبکہ اسلام نے تو یہی کہا کہ اس کو تلاش کرو ہر طاق رات میں۔ صحیح۔ اور یہ آخری عشرہ یقیناً عبادات کے اعتبار سے، اس لیے میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ پیارے پیغمبر اس میں بڑی محنت کرتے تھے، تو آخری عشرہ سارا ہی مطلوب ہے کہ اس میں محنت کی جائے، طاق راتوں میں بالخصوص اور جفت راتوں میں بالعموم اس میں عبادت ہونی چاہیے۔ اصل میں اعتکاف کا اگر ہم مقصد دیکھیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے ایک آنسو بھی بہا دیتا ہے، تو قیامت کے دن جب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، شدید گرمی میں ہوں گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ مجفی صاحب، ضروری حاجات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ عادی ہوتے ہیں کسی قسم کی ایکسرسائز کرنے کے، تھوڑے بہت گھومنے پھرنے کے یا واک کرنے کے، تو وہ لوگ کیسے ان تمام تر چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، یا بس جو انہوں نے 10 دن کہہ دیے ہیں تو وہ 10 دن انہوں نے اعتکاف ہی کرنا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سامعین کی نظر ایک بات کر دوں کہ ضروری نہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ 10 دن ہی ہو، صحیح، کم از کم 3 دن کے لیے ہے، اور زیادہ سے زیادہ کم از کم 3 دن ہو سکتے ہیں۔ جی، کم از کم 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور ایک بات سامنے آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 20 دن اعتکاف کیا، تو جو میرے مطالعے میں بات گزری ہے وہ یہ ہے کیونکہ معرکہ بدر ہوا تھا، اور معرکہ بدر جو ہوا تھا وہ رمضان شریف میں ہوا تھا، تو اس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ نے نیکسٹ رمضان شریف جو تھا اس میں 20 دن کے لیے اعتکاف اختیار کیا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی مومنین و مومنات، مسلمان و مسلمات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، فلسفہ اعتکاف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فلسفہ اعتکاف یہ ہے کہ آپ چند دن کے لیے، چند لمحات کے لیے بالکل اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور قرب خدا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا اس کی مرضات ہوتی ہے، اس کی رضا ہوتی ہے، اس کا پاک، ہر چیز سے رک جائیں، کٹ جائیں، جی بالکل ختم ہو جائیں، کیونکہ اعتکاف کے مسائل میں ایک جگہ سے لو لگا لیں بس کہ وہ ہے اوپر والا ہے بس۔ اور اسی طرح آپ سابقہ انبیاء کو دیکھیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ بھی اپنا خصوصی وقت نکال کے غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، وہ تو نبوت سے پہلے جی بالکل۔ لیکن یہ ایک فلسفہ ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑیں اور خالصتاً چند لمحات یا چند دن اس کے مرضات کے لیے بیٹھیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ، جیسے آپ نے کہا کہ ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے یا ایسا کچھ، تو اعتکاف کے مسائل میں سے ہے کہ معتکف کو اس جگہ سے اتنی دیر باہر نہیں نکلنا چاہیے ہے کہ جب اس سے اعتکاف کا نام جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ یہ کتنی دیر ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے معاشرے پر اور جو آپ کا علاقے کی روٹین ہے اس پر ہے کہ اتنے لمحات وہ نکلے، جیسے تشییع جنازہ کرنی ہے یا اس کے علاوہ کسی مریض کی عیادت کرنی ہے، فوراً جائے کر کے اور واپس۔ اگر اس سے زیادہ وہ رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ معتکف نہیں ہے، عرف یہ کہنے لگ جائے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے بندہ۔ جی، ویسی صاحب سر، بچوں کا اعتکاف کتنا ضروری ہے؟ اعتکاف سنت اگر ہے تو یہ سنت کتنا ضروری ہے، اس والے سے ذرا بتائیے گا۔ جی، اعتکاف جو ہے یہ سنت کفایہ ہے، یعنی
ایک ہمارا جو یونین کونسل ہے محلہ ہے جی اس محلہ اور اس یونین کونسل میں سے ایک شخص بھی اگر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے جی تو باقی لوگوں کے سر سے وہ سنت مطلب ہے نا جی اس کا وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. صحیح. رہا بچوں کا کوئی اعتکاف کیونکہ نابالغ بچوں پر جب نماز ہی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو باقی عبادات یہ تو سنت کی عبادت. ویسے اگر ہمارے ساتھ بچے بیٹھ جاتے ہیں جی ہمارے ہاں بھی بیٹھتے ہیں بہت سارے جو بچے سمجھدار ہیں وہ بیٹھتے ہیں لیکن ان پر وہ احکام اعتکاف والے نہیں ہوں گے. اگر وہ مطلب باہر چلے جاتے ہیں یا جو مسائل اعتکاف ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو ان کا وہ مطلب بعد میں قضا نہیں ہوگی. البتہ بچوں کو ضروری ہے ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم گھر میں سنتیں پڑھیں کیونکہ ہمارے بچے دیکھ کر ہمیں عبادت کی طرف مائل ہوں اور بچوں کو مطلب مسجد میں بھی ساتھ لے آ سکتے ہیں تاکہ ان کا شوق ذوق پیدا ہو. اس حد تک تو ہم کر سکتے ہیں لیکن بچوں پر جو ہے وہ اعتکاف والی جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے. اور رہا یہ کہ اعتکاف کی بھی بات ہو رہی تھی تو ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ جس وقت ہم مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت سے آئیں. عین ممکن ہے کہ ہماری زبان سے کوئی دنیاوی کلمات نکل جاتے ہیں جس پر پکڑ ہو سکتی ہے تو اعتکاف کی نیت سے یہ ہے کہ بندہ وہاں کوئی بات اگر دنیاوی کر بھی دے کوئی تجارتی کوئی سیاسی کوئی سماجی کوئی اور بات ایسی مطلب ہے نا تو وہ اسی طرح اعتکاف کے دوران جو ہے بندہ مسجد میں کھا بھی سکتا ہے سو بھی سکتا ہے ادروائز جو ہے مطلب ہے نا جی بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں سونا کھانا پینا وہ ممنوع ہے. تو اعتکاف والے کے لیے یہ ہے کہ وہاں مطلب کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے سو بھی سکتا ہے. ایک بڑا معاملہ دیکھا ہے کہ جتنے اعتکاف میں بھائی ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں رات میں تو وہ قیام کرتے ہیں لیکن دن میں وہ خوب سوتے ہیں تو دن میں ان کی وہ عبادات اس حساب سے نہیں ہوتی. تو کوئی دن اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو دن میں زیادہ سونا بہتر رہتا ہے ان کے لیے. نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اعتکاف کا تو ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ چند دن مطلب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نا اپنے سارے معاملات کو پیش کرتے ہیں تو سونے کے لیے تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اعتکاف والوں کو اپنا ایک جدول بنا لیں ایک شیڈول بنا لیں 24 گھنٹوں میں نا کہ اس ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے اس ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے اس ٹائم میں میں نے آرام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب رات کے کچھ حصے میں ہم جاگ کے دن میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر زور کے ٹائم اٹھیں تو وہ پھر وہ اعتکاف کی جو روح ہے نا جو اعتکاف کا مغز ہے وہ پھر حاصل نہیں ہو سکتا. جی جی نجفی صاحب اعتکاف کی اصل روح اس کے حوالے سے بات کی ہے ویسی صاحب نے ابھی تو اس کو پانے کے لیے ہمیں اپنا شیڈول کے ایسا بنانا چاہیے کہ اس کو ہم بہتر انداز میں لے کے چل سکیں تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی اس کے اندر زائل نہ ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی جو جبلی ہماری معاملات ہیں جس میں ہم نے آرام بھی کرنا ہے جس میں ہم نے کھانا بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر تو وہ بھی متاثر نہ ہو تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ اس کی روح بھی متاثر نہ ہو ہمارے باقی معاملات بھی پورے ہوتے ہیں. جی بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کی روح تو میں پہلے گزارش کر چکا کہ اعتکاف جو ہے اس کا فلسفہ ہی ہے کہ آپ قرب الہی کے لیے چند لمحات اپنے نکالتے ہیں. اب اس میں آپ نے خود کو مینٹین رکھنے کے لیے اور تاکہ اس کی روح مجروح نہ ہو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے تو اس میں ایسا ہے کہ جتنے آپ کے فرائض ہیں اور اس کے علاوہ نوافل اچھے سے انداز سے اسے آپ ادا کریں. اور کیونکہ جبلت انسانی ہے تھک جانا بھی فطرت میں ہے اور اگر آپ تھک جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے. آپ کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادت خدا سے خالی ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. شیخ صاحب سر آخری چند الفاظ کے اندر اس بات کو ہم یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. شیڈول نا میں سمجھتا ہوں ویسے تو سارا سال ہونا چاہیے لیکن معتکف کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اسے نماز پڑھی ہے وہاں نماز پڑھ کے باوضو ہو کے سورج چڑھنے تک ذکر کرتا رہے. فرمایا جو سورج چڑھنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ سورج جب ایک رمح لوگوں نے اندازہ لگایا کہ سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد اگر وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو فرمایا اللہ کریم اس کو پورے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں پورا دیتے ہیں پورا ساتھ کی بات ہے یہ پورے سال میں میں یہ معتکف کے لیے شیڈول بتا رہا ہوں. اشراق بھی اسی کا نام ہے چاش بھی اسی کا نام ہے اور ایک حدیث میں اوابین کا بھی یہی نام ہے. صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین نمازوں کا یہ ایک ہی وقت ہے. یہ نا یہ ایک نماز کے مختلف اوقات کی وجہ سے مختلف 3 نام ہیں. سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد پڑھتے ہیں تو اشراق کے جب خوب دھوپ ہو جائے تو پھر چاش ہے جب
اونٹوں کے چھوٹے بچوں کے پاؤں جلنے شروع ہو جائیں تو اوابین ہیں. یہ 2 4 6 8 رکعتوں تک ثابت ہے. اور 2 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کے پورے جسم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کفارہ ادا کر دیا. 4 پڑھیں گے تو حدیث قدسی ہے ابن آدم صلی لی اربان اول نہار اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے صبح صبح 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ لے، شام تک کافی ہو جاؤں گا. تو یہ تو معمول بنانا چاہیے معتکف کو اعتکاف کی حالت میں بالخصوص، اور باقی پورا سال بالعموم. دوسری بات ایک میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے صبح کی نماز کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ایک مرتبہ پڑھ لیا، فانا زعیم ان آخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس بندے کا ضامن ہوں، اس کو ہاتھ سے پکڑوں گا اور جنت کا داخلہ دلوا دوں گا. یہ معتکف کو بالخصوص اور باقی پورے سال میں اس کو بالعموم جاری رکھنا چاہیے. بالکل جی، تمام تر باتیں ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ہمارے بریک لینے کا جو ٹائم ہے، جو سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے ہمارا، وہ آ گیا ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کے بعد کون سے سلسلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ رمضان اور اس کے ساتھ شوال کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں مگر ہم ان کو جانتے نہیں ہوتے. یہاں پر لیتے ایک بریک. ویلکم بیک. بہت سے حاصل گفتگو کر رہے ہیں ہم تمام معززین کے ساتھ. ہر بندہ، ہر شخص، ہر عالم اپنے اپنے حساب سے بہتر جواب جو ان کے نالج میں ہے وہ ہمیں یہاں پر دے رہا ہے، اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہر اس شخص تک ہمارا پیغام پہنچے جس کے پاس اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہے، یا اگر اس کے پاس کسی کا دوسرے کا نقطہ نظر نہیں پہنچ پا رہا. تو اس وقت کلیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلیار صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اوور آل، ایک ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو کیا کہیں گے آپ ان دونوں ٹاپکس کے حوالے سے؟ جی، اس سلسلے میں بہت سارا گفتگو علماء کرام نے کی ہے. لیلۃ القدر کے متعلق عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی قدر اور اس کی عزت اس طرح واضح کی فرمائی کہ اس نام کی ایک پوری سورت اتاری، سورۃ القدر. جی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنی یہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اسی ماہ، اس مبارک میں بھی، اور اسی رات مبارک میں، اور اسی شہر مبارک میں اتارا. یعنی قرآن حکیم لوح محفوظ سے السماء دنیا پر جب اتارا گیا تو یہی رات لیلۃ القدر کی تھی. تو اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں وقفے سے تجرید وہ اترتا رہا، قرآن مجید آتا رہا. تو یہ قدر اور عزت والی یہ رات ہے. تو اسی رات میں جو طاق راتیں ہیں اس کی، جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آپ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتوں میں 21 23 25 27 اور 29 آتی ہے. تو اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذمے جو سال بھر کے امور ہوتے ہیں، سال بھر کے وہ ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں جو ہیں ان کے سپورٹ کی جاتی ہیں. مثلا موت ہے، رزق ہے، اور عزت ہے، ذلت ہے، جو جتنے بھی دنیا میں فرشتوں کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے لگایا جاتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا تو یہ دعا مانگ، اللہم انک عفو تحب فاعف عنا، اے کریم تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، مغفرت کی دعا مانگنی ہے، تو مجھے معاف فرما. تو یہ وہ رات ہے جو ہمیں اچھا، اس کے لیے ایک بڑی حکمت ہے کہ خاص 27 یا 25 یا 23 کیوں نہیں بتایا گیا. وہ اس لیے کہ جو ذوق اور جو شوق عبادت ہے وہ کہیں ٹھنڈا نہ پڑ جائے. وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جستجو کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاش کرنا چاہیے، زیادہ ذوق اور شوق سے اور خضوع اور خشوع سے عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اس عظیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نقوی صاحب بتائیے گا طاق رات کے حوالے سے اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ آخر اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، قیام کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اس والے سے بتائیے گا. جی بالکل. فقہ جعفریہ میں اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں تو ان میں، اور باقی جو روایات اہل سنت والجماعت برادران کے ہاں آئی ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. اس میں 17 کی رات بھی کہی گئی ہے، 19 کی شب کو بھی کہا گیا ہے. مطلب انہوں نے طاق تھوڑی سی پہلے گنی. جی، 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 27 بھی ہے. تو جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا اور
امام معصوم امام صادق علیہ السلام سے بھی سوال ہوا جی کہ مولا آخر کیوں خفا رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو؟ وما ادراک ما لیلۃ کہ سب کو تم بتایا کیا کہ جانو نہیں کہ کیا؟ لیلۃ القدر ہے ہی کیا خدا نے، تو اسے کیوں مخفی رکھا گیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں مخفی رکھی گئیں، جیسے صلاۃ وسطیٰ ہے، جیسے کہ اسم اعظم ہے، جی اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا گیا جی تاکہ اس کے شوق میں کمی نہ آ جائے. کمی نہ آئے، تاکہ اس کو پانے کے شوق میں مومن ہر رات میں عبادت کو زور شور سے بجا لائے صحیح. اور اپنے پورے ایمان مقصد سے. ایک ہی تھا. جی مقصد بالکل یہی ہے کہ اس کریم کی عبادت اس انداز سے کی جائے کہ آپ لیلۃ القدر کو پا جائیں. اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کیونکہ یہ آخری اشرا میرے مولا سے متصل ہے تو ان کا بھی فرمان میں سنا دینا چاہتا ہوں. مولا سے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کو انسان پا سکتا ہے؟ جی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب کسی انسان پر شہر رمضان داخل ہوتا ہے، جی اگر وہ پورا شہر رمضان عبادت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صلاۃ اللیل کے ساتھ اور جتنے بھی لوازمات ہیں ان کے ساتھ گزارتا ہے، تو جب وہ شہر رمضان سے نکلے گا تو بے شک اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. ہوگا. ویسے صاحب سر شارٹ سی گفتگو آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے، بڑا ایک عام سا ایک دماغ میں پایا جاتا ہے، تمام لوگ اس بارے میں ایک خیال جانتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں کی شب کو ہی آتی ہے. تمام جو مساجد ہیں، زیادہ تر مساجد جو ہیں، ختم الشریف جو ہے قرآن پاک کا 27ویں کو ہو رہا ہوتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو 27ویں کی شب کو ہی رمضان قرآن پاک مکمل ہوا تھا، لیلۃ القدر اسی رات کو ہے، اسی لیے ہم نے بھی مکمل کر دیا. یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہم نے سوچی ہوئی ہیں، یہ ہماری مقامی روایات ہیں یا اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے؟ اس حوالے سے دین ہمیں یہی کہہ رہا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں تو بات وہی جو ابھی ڈسکس ہو رہی ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ آخری اشرا میں ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے. جی اب رہا یہ کہ 27ویں 25ویں 29ویں 21ویں، جی یہ ہمارے جو بزرگان دین، اولیاء کاملین، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی عبادات اس مہینے میں کی ہیں. جی تو کچھ علامات بھی بتائی گئی ہیں، صحیح، لیلۃ القدر کی کچھ علامات بھی بتائی گئی کیسے ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. جی ہاں. تو یہ نہیں ہے کہ اس کی علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ رات ٹھنڈی رات ہوتی ہے، اس میں ایک خاص نور ہوتا ہے، وہ مطلب ایک خاص ایک ذوق ہوتا ہے. تو جس شخص نے جس بزرگ نے کسی رات میں وہ نشانی پائی تو اپنا وہ مشاہدہ اس نے بیان فرما دیا. صحیح. ایسی کون سی نشانیاں، جیسے نشانیوں کی بات کی ہے، تو ایسی کوئی نشانیاں واضح ہیں ہمارے پاس کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا کوئی صحابہ کرام نے بتائی ہوں؟ میرے علم کے مطابق 5 چیزیں صحیح سند سے ثابت ہیں. جی 2 ہیں سورج چڑھنے کے بعد کی، اور 3 ایسی ہیں جو رات میں ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چاند کی بھی کیفیت بیان کی ہے. صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے کہ وہ اس کا کنارہ تھال کی مانند ہوگا. اچھا. سورج چڑھے گا تو اس کی شعاع نہیں ہوگی، اور ٹھنڈا ہوگا سورج بھی. جی اس کی شعائیں نہیں ہوں گی اس دن کی، اور وہ ایک تھال نما ہوگا. جی. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ معتدل سی رات ہوگی. صحیح. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بارش بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خواب دکھایا گیا لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو اس رات کو پھر بارش بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ جو کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے. لیلۃ القدر کو بارش ہوئی ہے، جیسا صحیح بخاری میں موجود ہے. نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے. مطلب ہے وہ یہ اتفاقی ہے کہ آپ نے کہا مجھے خواب دکھایا گیا ہے تو اس رات میں بارش ہوئی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کے ماتھے پر پیشانی پہ وہ کیچڑ تھا جب آپ نے صبح کی نماز ادا کرائی. یہ ایک ایسی رات ہے، اللہ نے اس کو بڑی خاصیتوں سے، قرآن کا نزول اس میں ہوا 1000 مہینے سے بہتر ہے. فرشتوں کا نزول اس میں ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے، جس طرح کہ دعا مانگی جاتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. میں سمجھتا ہوں اس رات کے حوالے سے ہمیں نا ہر طاق رات میں تمام عبادت اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ نے 100 روپیہ صدقہ کیا ہے، ملٹی پلائی کر دیا جائے گا اس کو 1000 مہینے کے ساتھ. آپ نے نفل پڑھے جتنے، ملٹی پلائی کر دیں جتنی تلاوت، یعنی کوشش کریں کہ کوئی ایسی نیکی نہ ہو جو اس رات آپ کر نہ سکے. جتنی کریں گے اتنا ضرب دے دیا جائے گا. تو سر آپ نے یہ تو ایک ہمیں نشانی بتائی ہے، ایک بارش کی بتائی ہے، ایک آپ نے سورج کی بتائی ہے، چاند کی بتائی. باقی نشانیوں میں سے اور نشانیاں کیا ہیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل سکے، ڈھونڈ سکیں وہ؟ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں آپ. جی میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس رات کا چاند نکلتا ہے تو ایسے اس کا کنارہ ایسے ہوتا ہے جیسے بڑا تھال ہوتا ہے. جی اس کا کنارہ ایسے، یہ صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے. اور اسی طرح آپ نے کہا وہ رات مناسب سی ہوگی. صحیح. اسی طرح جب سورج چڑھتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی اور وہ تھال نما ہوتا ہے.
پانچویں جو انہوں نے بیان کیا کہ اس میں بارش بھی ہو سکتی ہے، تو یہ 5 چیزیں احادیث میں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا پورے مہینے میں آخری عشرے کو اللہ نے فضیلت دی ہے. آخری عشرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں کو فضیلت بخشی ہے، طاق راتوں میں پھر لیلۃ القدر کو بخشی ہے، اور اس رات کی اہمیت قرآن مجید کا نزول ہے. بحیثیت مسلمان کیا ہم رمضان میں اس کو شہر قرآن سمجھ کر کیا ہم نے اس پہ تعلیم شروع کی؟ کیا اللہ سے معافی مانگ کے اس کو شروع کر دیا کہ ہم پڑھیں گے اس کو؟ رمضان ایک میسج ہے کہ جس طرح یہ روزوں کا مہینہ ایسا ہی شہر القرآن بھی ہے. اللہ سے معافی مانگ کے جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں سیکھی، پڑھی نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی دعویٰ دائر کروائیں گے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم کھڑی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو اور ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور پیارے پیغمبر دعویٰ دائر کروا دیں، نظریں نہ ملا سک رہے ان کے ساتھ. سر ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر رمضان میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے یا وہ روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے شارٹ سا ہمیں بتا دیں تاکہ وہ تمام ہمارے جو دیکھنے والے ہیں روہی کے ان کو اس حوالے سے پتہ چل سکے کہ آخر اس کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس کی اگر سزا ہے تو وہ کیا ہے. اس میں اہل علم کے کافی اقوال ہیں. جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ اکثر تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ 27 ہو. اس میں بھی اہل علم کے اقوال ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی جو ایک روایت ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کون سی رات ہے، تو انہوں نے کہا میرا جو علم ہے وہ کہتا ہے کہ 27 ہوگی. جس طرح 27 کی مسند احمد کی بھی ایک حدیث ہے اور اس میں وہ کہا گیا ہے کہ یہ 27 ہوگی. انہوں نے یوں کہا کہ میرا قیاس یہ ہے کہ چونکہ ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 جو دن ہے نا، 7 کا جو حرف ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور طواف کے چکر 7 ہیں، اور اسی طرح مطلب ہے کہ 7 کے عدد کے حساب سے انہوں نے کہا پھر یہ 27 سے ہی بنتی ہے. اچھا، اب دوسری جو بات کفارے کی ہے روزہ توڑنے کی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ 60 متواتر روزے رکھے گا. اگر 60 متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور وہ دو وقت کا. اور اس میں اس وقت جو رائج الوقت جو سکہ اور جو کرنسی ہے جو گندم کے حساب سے علماء نے متعین کیا ہے فقہاء کرام نے، تو وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 7500 کے قریب بنتی ہے. وہ اتنا خرچ کرے گا مسکینوں کو کھلانے کے لیے. اور ایک دن کا جو ایک روزے کا یہ مہینے کا ایک دن کا جو کفارہ وہ ہے اس کا فدیہ وہ 120 روپے ہے. 120 روپے ہے. بہت ساری باتیں کر لی ہیں ہم نے، اور رمضان ہے کہ بہت سپیڈی انداز میں ہمارے پاس سے جا رہا ہے. کیونکہ جیسے رمضان ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ابھی ایک سال پڑا ہے، رمضان نے ہمارے پاس ابھی آنا ہے، لیکن اس سال کیسے گزرتا ہے اور رمضان ہمارے پاس ایسے لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات تھی، رمضان ہمارے پاس آ چکا ہے. اور پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ابھی 30 دن ہمارے پاس ہیں، لیکن جیسے ہی پہلا روزہ گزرتا ہے تو 29 دن ہمارے پاس رہ جاتے ہیں، مطلب 29 روزے رہ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں، اے ماہ رمضان ذرا آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ پاک کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ توبہ کرنا باقی ہے، اپنے رب کو ہم نے منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، دوزخ سے خود کو بچانا ہے. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان طیب سیف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.